سورہ آل عمران۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اے رسول، اس نے تم پر کتاب نازل کی جو برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اس نے توریت اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان کو بھی نازل کیا۔ جن لوگوں نے آیات خداوندی کو قبول کرنے سے انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی تو ہے جو شکم مادر میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ وہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ وہی تو ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، اس میں بعض آیات محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے مطلب کے موافق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا صحیح مفہوم اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، محکم ہوں یا متشابہ، سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں، اور صاحبان عقل ہی اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں نعمت ہدایت سے نوازا ہے، تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے پائے، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں خدا کے عذاب سے نہ ان کا مال بچائے گا اور نہ ہی ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان لوگوں کا حال قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں جیسا ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، تو خداوند عالم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کی گرفت کی تھی، اور خدا تو سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول، آپ کافروں کو بتلا دیں کہ اے کافروں، تم مسلمانوں کے مقابلے میں شکست خوردہ رہو گے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھنے کے لیے ان دو مخالف گروہوں میں جو غزوہ بدر کے موقع پر ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، رسول کی صداقت کی ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ ایک گروہ راہ خدا میں مصروف جہاد تھا، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں عبرت موجود ہے۔ دنیا میں لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والی چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں ہیں جن کی محبت کو زینت بنا دیا گیا ہے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ تو سنو، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں دائمی زندگی ملے گی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ رضائے الہی سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ لوگ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تمام فرشتے اور صاحبان علم بھی عدل و انصاف کے ساتھ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس زبردست اور صاحب حکمت کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ بے شک سچا دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب نے اس دین سے ہٹ کر
جو مختلف طریقے اختیار کیے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے حقیقت امر معلوم ہو جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ جو شخص اللہ کی آیات نشانیوں کا انکار کر دے تو اللہ کو اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے بلا وجہ جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی اطاعت و بندگی قبول کر لی؟ پس اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو اے رسول آپ پر صرف پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی، اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق اس فیصلے سے روگردانی کرتے ہوئے پہلو تہی کرتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں مس نہیں کرے گی سوائے چند دنوں کے۔ ان کے اس خود ساختہ عقیدے نے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے جان میں سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خبردار، مومنین کو چاہیے کہ صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بنائیں۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات کا خوف دلاتا ہے اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا تو بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر قائم ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور برے کاموں کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے تمام گناہوں سے درگزر کر دے گا۔ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما لے، بے شک تو ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو اس نے کہا، میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے،
حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا اور اس کی پرورش نہایت اچھے انداز میں کی، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ جب بھی اس کے پاس محراب میں جاتے، اس کے پاس رزق دیکھتے تو پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس جگہ زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے اپنی طرف سے ایک پاک و پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ تو جواب میں ملائکہ نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اللہ کی جانب سے ہر آنے والے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، وہ پاکیزہ کردار ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریہ نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے مالک، میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکو گے۔ دیکھو، اس دوران اپنے پروردگار کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح میں مصروف رہنا۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے محمد، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب ہیکل کے خادم قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں صاحب عزت ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں ہم کلام ہوگا اور بڑا ہو کر بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے انجام دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور اسے توریت اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا۔ عیسیٰ نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بصورت پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ حکم خدا سے سچ مچ پرندہ بن جائے گا۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے کیا رکھتے ہو۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور جو میرے سامنے توریت نامی کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس جب عیسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو ان سے کہا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔
ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے اور تیرے رسول کا اتباع کیا ہے، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیر کرنے والوں میں اللہ سب سے بہتر ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، ہم تمہاری مدت قیام دنیا میں پوری کرنے والے ہیں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے ہیں، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر برتری عطا کرنے والے ہیں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بس جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے انہیں میں دنیا و آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے۔ یہ حق بات ہے جو تمہارے رب کی جانب سے بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا خبردار تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اس میں شک کرتے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد اے محمد، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفوس کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی طاقت سب پر غالب اور جس کی حکمت نظام عالم پر محیط ہے۔ پس اگر یہ لوگ مقابلے سے منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کے حال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اے نبی، اب اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے کہ گواہ رہو، ہم تو اطاعت گزار لوگ ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ جن چیزوں کا تمہیں علم تھا ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں الجھ رہے ہو جن کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے؟ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ باطل سے کنارہ کش اور مسلمان تھے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت کا حق انہیں پہنچتا ہے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ اب یہ نبی اور مومنین اس قربت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ مومنین کا حامی و مددگار ہے۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم آیات خداوندی کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود ان کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے کیوں مشتبہ کرتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کے ایمان لانے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ بھی ایمان سے برگشتہ ہو جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خبردار اپنے مذہب والوں کے سوا کسی اور کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرگز نہ ماننا کہ خدا ویسی ہی فضیلت اور کرامت کسی اور کو دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے، اور یہ بھی نہ ماننا
کہ خدا کے یہاں تم سے کوئی جھگڑا کرے گا۔ اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس مال و دولت کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار کے معاملے میں تم ان پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں، جو اپنے عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچتا رہے تو اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ تو ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ عبارت کتاب کی ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، ہم نے جو تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم نے اقرار کر لیا، اس کی ذمہ داری کا عہد اٹھا لیا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں گے وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرما ہیں، اور سب اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر جو ہم پر نازل کی گئیں، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی ہیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور خدا کی طرف سے آنے والے دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی ہدایت کرے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول برحق ہیں، اور ان لوگوں کے پاس نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یقیناً
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، تو اگر وہ اپنی گلو خلاصی کے لیے اتنا سونا بھی دیں کہ زمین بھر جائے، تب بھی یہ بدلہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے جب تک وہ چیز راہ خدا میں صرف نہ کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر وہ جو توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ اے نبی، آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ توریت لاؤ، اگر سچے ہو تو اسے ہمارے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد جو اللہ پر افطرا پردازی کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کر چلتے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس گھر میں روشن نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اور لوگوں پر واجب ہے کہ خوشنودی خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں، بشرطی کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس سے انکار کر دے تو اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم آیات خداوندی کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اور دیدہ و دانستہ یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی کج روی اختیار کریں؟ تمہاری ان حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا کہا مانا تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ یاد رکھو، جو بھی اللہ سے تعلق استوار رکھے گا تو اسے راہ راست کی ہدایت کر دی جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اسلام پر باقی رہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے تفرقہ اندازی کی اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اختلافات سے نہ بچے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، جس دن کچھ چہرے تو روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ، پس جن کے منہ کو کالک لگی ہوگی ان سے سوال کیا جائے گا، تم وہی ہونا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، سو اپنے کفر کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ لیکن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے تو وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ آیات الہی ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ دنیا میں بسنے والوں میں سے کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب اب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار ہیں مگر ان کے بیشتر افراد فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یہ لوگ معمولی ایذا رسانی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور کہیں سے بھی انہیں مدد نہیں ملے گی۔ یہ اہل کتاب جہاں بھی ہوں گے انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں،
ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور حد سے بڑھے جا رہے تھے۔ یہ تمام اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین خدا پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو آیت الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ در حقیقت یہی لوگ نیکوکار ہیں، اور وہ جو بھی عمل خیر انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام آنے والی نہیں۔ ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی تک جا پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسے برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہ کریں گے، اور جس قدر تمہیں تکلیف پہنچے گی اتنا ہی یہ خوش ہوں گے۔ بغض و عداوت تو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تم کو اپنی آیتیں واضح طور سے بتا دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو انہیں سمجھ سکتے ہو۔ تم ان سے دوستی رکھتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کر لیا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف انگلیاں چبا چبا کر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تم ان سے کہو کہ اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ دل کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی پر قائم رہو تو ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب آپ اپنے گھر سے صبح سویرے نکل پڑے تھے اور مومنین کو لڑائی کے مورچے پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ سب سے زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ تم اللہ سے ڈرو تاکہ اس کا شکر ادا کر سکو۔ یاد کرو جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت تمہارا دشمن تم پر چڑھائی کرے گا اس وقت تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان جنگ لگائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے یہ امداد صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے۔ فتح و نصرت تو اللہ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے، اور وہ یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ وہ کافروں کے ایک بازو کو کاٹ ڈالے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کو اختیار ہے، یا تو ان کی توبہ قبول کر لے یا ان پر عذاب نازل کرے۔ بلا شبہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جس پر چاہے عذاب نازل کرے، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، سود جسے بڑھا چڑھا کر دیا جائے اسے مت کھاؤ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو، اور جہنم کی اس آگ سے بچو جسے کافروں کے لیے مہیا کیا گیا ہے، اور تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی سعی کرو جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ لوگ جو راحت و مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں،
اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ ان کی جزا ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے صاف اور واضح تنبیہ ہے، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اے مومنو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، بشرطی کہ ایمان پر قائم رہو۔ اگر تمہیں اس وقت شکست کا زخم لگا ہے تو اس سے پہلے یہ زخم تمہارے مخالف گروہ کو لگ چکا ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور وہ تم میں سے حقانیت کی گواہ بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آزمائش کے ذریعے اللہ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ جائزہ نہیں لیا کہ تم میں کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور کون اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو بھی الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اسے ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے لیے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے جنگ و جدال میں حصہ لیا۔ اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبتیں پڑیں ان سے وہ دل برداشتہ نہ ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے۔ اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ پروردگارا، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنے امور میں اگر ہم نے حد سے تجاوز کیا ہو تو اسے معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اور اللہ تو ایسے ہی نیک عمل انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم کفر کرنے والوں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو پچھلے پیروں پر لوٹا دیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ تمہارا حامی و مددگار تو اللہ ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم کفر اختیار کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں خدائی میں شریک گردانا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور ظلم کرنے والوں کی آخری منزل کتنی بری ہے۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، بس جب تم نے کمزوری دکھائی اور امر میں اختلاف کرنے لگے اور جس مال دنیا کی محبت میں تم گرفتار تھے، جوں ہی وہ تمہیں نظر آیا تو تم نے اپنے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ لوگ آخرت کے خواستگار۔ پس اللہ نے تمہیں کفار کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے فضل کو مومنین کے شامل حال رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم پہاڑوں پر بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش تک نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہارے اس کیے کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم ملول و حزین نہ ہو۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد
پھر اللہ نے تم پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ ایک گروہ تو اونگنے لگا، مگر ایک دوسرا گروہ جو صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھے ہوئے تھا، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر حق کے خلاف تھے۔ یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی بھی حصہ ہے؟ ان سے کہو اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ دل میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں انہیں تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مقتل تک آ جاتے، اور یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ جب دونوں فوجوں کی مدبھیڑ ہوئی تھی، تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھرا کر چلے گئے تھے تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں جیسے نہ بنو جن کے بھائی بند اگر کبھی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ جلانا اور مارنا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ تمہاری ہر حرکت کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا موت کی آغوش میں چلے جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ خواہ تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے روانہ ہو جاتے۔ ان کی خطائیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور اپنے امور میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کیجئے۔ آپ جب کسی کام کا عزم محکم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر نصرت خداوندی تمہارے شامل حال ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا؟ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت سے کام لے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی مرضی پر چلنے والا ہو وہ اس شخص جیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان سب کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر آ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لڑائی کے دن جو نقصان تمہیں اٹھانا پڑا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہیں، اور یہ معلوم کر لے کہ منافق کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ لوگ جب یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے جو باتیں کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو اپنے آپے سے ٹال کر دکھاؤ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں
قتل کر دیے گئے ہیں۔ انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں جو فضل عطا کیا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہے، اور اس بات سے مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں ہیں، اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہی، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تمہارے لیے بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا غضن نہ پہنچا، اور انہیں رضائے خداوندی پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور اللہ تو صاحب فضل عظیم ہے۔ وہ تو شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں کا خوف دلا رہا تھا، لہٰذا آئندہ ان سے نہ ڈرنا اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ تیزی سے کفر کی راہ پر گامزن ہیں اور ان کی سرگرمیاں آپ کو آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب موجود ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کا سودا کر لیا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کافر اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، اور ان کے لیے تو نہایت ذلت آمیز سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو ہرگز اس حالت میں نہیں رہنے دے گا جس میں اس وقت تم لوگ ہو۔ وہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب سے مطلع کر دے، لیکن اللہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان کا حق ادا کرو اور نفاق سے بچو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ نے جن لوگوں پر اپنا فضل و کرم کیا ہے، اگر وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ بخیلی ان کے لیے بھلی ہے، بلکہ یہ تو ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ وہ لوگ کنجوسی کر کے جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ روز قیامت ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پیشتر وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی کو اس وقت تک رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ بھی جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ اے محمد، اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی ہوئی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو پورا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیاوی زندگی تو یہ محض دھوکے کا سرمایہ ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں سے آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان حالات میں تم صبر سے کام لو اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب خدا نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے لوگوں کے سامنے واضح طور سے بیان کرنا اور اسے پوشیدہ نہ رکھنا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور بہت معمولی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ انہوں نے کتنا برا سودا کیا ہے۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر پھولے نہیں سما رہے ہیں
انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں کی تعریف کی جائے جو انہوں نے انجام دیے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اقتدار اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کی تبدیلی میں صاحبان عقل کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ کے بل ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں: پروردگارا، تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بار الہ، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا در حقیقت اسے بڑی رسوائیوں میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظلم کرنے والوں کا کوئی حامی نہ ہوگا۔ پروردگارا، ہم نے ایک پکارنے والے کی صدا سنی جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے پروردگار، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں تو انہیں پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ تو جواب میں ان کے رب نے فرمایا، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم ایک ہی جیسے ہو۔ پس جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے میرے لیے قتال کیا اور قتل کر دیے گئے، میں ان سب کے قصور معاف کر دوں گا، اور ان لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے بطور جزا انہیں ملے گا، اور اللہ کے پاس تو بہترین جزا موجود ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں کافروں کی سیر و سیاحت تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کرے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان سب کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے سامان ضیافت ہے، اور جو لوگ اللہ کے پاس ہیں اسی میں نیکوکار لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور جو کتاب خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے آیات الہی کا سودا نہیں کرتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت تیزی سے حساب کر لے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو، جہاد کے لیے کمر کس لو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔